الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا عقیدہ کورس کی یہ 20ویں کلاس ہے اور انواع العبادہ، عبادت کے اقسام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ جو ہم عبادت کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے رغبتاً و رہبتاً والخشوع، یعنی رغبہ جسے رغبت کہتے ہیں اردو میں، رہبتاً جسے ہم اردو میں رہبت کہتے ہیں، اور خشوع کو ہی کہتے ہیں یعنی عاجزی، انکساری، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا۔ تو ان تین کے بارے میں انشاءاللہ ایک ساتھ پڑھیں گے ہم۔ الرغبتی والرہبتی والخشوع۔ شیخ آگے لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور رغبت اور رہبت یعنی ڈر اور خوف، اور اسی کے حضور خشوع یعنی عاجزی اور انکساری، یہ اہل ایمان کی خاص خصوصیات میں سے ہے، یہ ایمان والوں کی خاص خصوصیات ہیں۔ پھر آگے شیخ لکھتے ہیں وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالْخُشُوعِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 ہے۔ فرمان باری تعالی ہے کہ یہ نیک لوگ یہ نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، حسنات میں دوڑ دھوپ کرتے تھے، کوششیں کرتے تھے، محنت کرتے تھے، اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، اور ہمارے لیے ہی عاجزی کرنے والے تھے۔ تو شیخ نے یہ سورہ انبیاء کی آیت جو ہے وہ یہاں دلیل کے طور پر نقل کی ہے۔ تو شیخ کی عبادت تو یہاں کتاب کی الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اب انشاءاللہ ہم اس کی کچھ تفسیر کرتے ہیں اللہ پاک کی توفیق سے۔ یہ تین چیزیں انشاءاللہ ایک ساتھ پڑھنی ہیں، یہ ہے رغبتاً اور رہبتاً اور خشوع۔ رغبتاً یعنی رغبت، ہم اسے رغبت کہتے ہیں۔ رغبت کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی محبوب چیز یا پسندیدہ چیز، کوئی اچھی چیز، کوئی بھلائی کی چیز ہمارے، اس کے حصول کا شوق رکھنا رغبت کہلاتا ہے۔ یعنی دین اسلام میں جو نیکیاں ہیں، جو حسنات ہیں، جو بھلائی کے کام ہیں، اللہ کے قریب کرنے والے کام ہیں، ان کاموں کو، ان چیزوں کے حصول کا شوق دل کے اندر رکھنا کہ میں کس طریقے سے اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہوں، کس طرح میں اپنے رب کی اچھی طرح عبادت کر سکتا ہوں، اس کا شکر ادا کر سکتا ہوں۔ تو انسان نیک اعمال کرنے کے اندر ایک رغبت رکھے، شوق رکھے، یعنی دل کے اندر ایک شوق ہو، شوق کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ، دل کی رغبت کے ساتھ۔ یہ قلبی کیفیت ہے۔ رغبت یہ قلبی کیفیت ہے، یہ دل کے اندر شوق ہوتا ہے، دل کے اندر ایک امید ہوتی ہے، ایک اچھا لگتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے نیکی کرنے کا، کہ انسان ایک دل کے جذبے کے ساتھ اسے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں کوئی نیکی مجھ سے سر انجام ہو جائے، میں کوئی نیک کام کروں، کوئی حسنہ، کوئی بھلائی کا کام، تو انسان کے دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کیفیت کو کہتے ہیں رغبت، نیکیوں کی طرف رغبت، نیکیوں کا شوق۔ تو ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل کے اندر نیکیوں کے لیے رغبت ہو، نیکیوں کے لیے رغبت ہو۔ ہر مومن کے دل میں یہ ضروری ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے یہ، کہ نیکیوں کا شوق ہو، نیکی کرنے کا دل چاہے، نیکی کرنے میں مزہ آئے، نیکی کر کے اچھا لگے، نیکی کر کے انسان کو ایک دلی اطمینان اور خوشی جو ہے نا وہ میسر آئے، دل کے اندر ایک اطمینان آ جائے، ایک انشراح صدر پیدا ہو، دل کی خوشی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ دل خوش ہو گیا، تو مومن کا دل نیکی کر کے خوش ہو جائے، یہ ہے رغبہ۔ دوسری چیز ہے رہبہ۔ رہبہ بھی عبادت ہے، یہ بھی قلبی عبادت میں ہے، وہ عبادت جو انسان دل سے انجام دیتا ہے۔ رہبتاً اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اردو میں کہتے ہیں رہبت، یعنی انسان کسی چیز سے خوف کھاتے ہوئے اس سے دور بھاگے۔ کوئی چیز ہو جو مکروہ ہے، جو ناپسندیدہ ہے، جو اچھی نہیں ہے، تو انسان اس سے خوف کھاتے ہوئے، اس سے ڈرتے ہوئے اس سے دور بھاگے، اس کے قریب نہ جائے، اس کے قریب جانا بھی اس کو اچھا نہ لگے۔ دل کا جو ہے نا کوئی ایک دل کے اندر ایسا میلان ہی پیدا نہ ہو کہ اس کی طرف جو ہے نا وہ شوق ہو، بلکہ اس انسان کا دل چاہے کہ دور ہوا جائے، بھاگا جائے، اجتناب کیا جائے۔ تو کسی بھی نقصان دینے والی چیز سے خوف کھاتے ہوئے دور بھاگنا یہ رہبت کہلاتا ہے۔ اور دین کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں، چونکہ یہ عبادت ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے،
کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے، اس کے عذاب کے ڈر سے انسان گناہوں سے دور بھاگے۔ انسان یہ سوچے کہ میں اگر فلاں گناہ کروں گا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، وہ اللہ پاک مجھ سے خوش نہیں ہوگا، تو مجھے ڈر ہے اللہ کے عذاب کا، اللہ کی ناراضگی کا۔ تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، گناہ کی وعید سے، گناہ کی وعید یعنی گناہ کے اوپر عذاب کا جو وعدہ ہوتا ہے اسے وعید کہتے ہیں، تو گناہ کی وعید، اللہ کے عذاب کا ڈر، اللہ کی ناراضگی کا خوف، اس وجہ سے انسان گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور سے، جو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے سے روکا ہے، منع کیا ہے، ان کاموں سے انسان دور ہو جائے، بھاگے، دور ہو، اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ ہے رہبت، کہ اللہ کے عذاب کے ڈر سے انسان گناہ نہ کرے۔ تو شریعت کی اصطلاح میں رہبت کا مطلب سمجھ میں آیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے، اس کے عذاب کا ڈر دل کے اندر ہو، اللہ کا خوف دل کے اندر ہو، اس وجہ سے انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، بلکہ گناہوں کے قریب بھی نہ جائے۔ تو یہ ہے رہبت۔ اور رغبت کیا ہے؟ کہ انسان ایک شوق سے، دل کی ایک خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ نیکی کرے۔ تو یہ دونوں جو ہے یہ عبادتیں ہیں، کہ نیکی کا شوق دل کے اندر ہونا چاہیے، اور گناہوں سے بچنے کا ڈر ہونا چاہیے، کہ گناہوں کے قریب نہیں جانا، گناہوں کا خوف ہو، گناہ کے پاس نہیں جانا۔ تو یہ رہبت ہے۔ تیسری چیز ہے الخشوع۔ خشوع کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کے سامنے عاجزی کا، انکساری کا اظہار کرنا، کہ وہ رب عظیم کتنا عظمت والا ہے، وہ اس کی ذات کتنی اعلیٰ، کتنے اونچے مقام والی ہے، وہ ایک جلیل جلالت، اللہ کی جلالت، اللہ کی عظمت دل کے اندر ہو۔ تو انسان اللہ کی عظمت، اس کی جلالت اور اس کے اعلیٰ مقام کے سامنے اپنے آپ کو عاجز اور انکساری، عاجز محسوس کرے، انکساری کے ساتھ جو ہے اللہ کے آگے جھک جائے، اللہ کی عبادت کرے۔ یہ ہے خشوع۔ اور یہ خشوع مطلوب ہے عبادت کے لیے۔ ہمیں عبادت کے لیے خشوع چاہیے، کہ عبادت کے اندر خشوع ضروری ہے۔ خشوع کے بغیر عبادت پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو خشوع کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہو دل کے اندر، اور اس رب کی کبریا کی جلالت، اس کی بزرگی کے آگے انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے، ذلیل سمجھتے ہوئے عاجزی کا اظہار کرے، انکساری کا اظہار کرے، اور اللہ کے آگے جھک جائے۔ تو یہ ہے خشوع۔ ہم اردو میں ایک لفظ مارتے ہیں کہ نماز میں ہمیں خشوع و خضوع چاہیے۔ تو خشوع اور خضوع یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے انسان، کہ انسان گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت دل کے اندر محسوس کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی اتنی عظمت ہو، اتنا اللہ تعالیٰ کا تقدس ہو، اتنی جلالت ہو، اس کی بزرگی ہو، کہ انسان اس کے آگے جھک جائے۔ کمال محبت بھی ہو عبادت کرتے ہوئے، اور کمال ذلت بھی ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کا اظہار کرنا، انکساری کا اظہار کرنا، پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے عبادت کرنا، یہ خشوع کہلاتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں انشاءاللہ آج ہم ساتھ پڑھیں گے، اور یہ تینوں ہمیں جو نا یہ دل کی عبادتیں ہیں، یہ تینوں مطلوب ہیں ایمان کے لیے، کہ دل کے اندر رغبت بھی ہو، یعنی نیکیوں کا شوق ہو، رہبت ہو، گناہوں کا خوف ہو، گناہوں سے بچنے کے جو ہے نا وہ ایک خوف کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ گناہوں سے بچے، اور خشوع ہو، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا عظمت کا احساس ہو، اور اللہ تعالیٰ کے آگے عبادت کرتے ہوئے انسان جھک جائے۔ تو خشوع و عاجزی انکساری ہو۔ امام ابن قیم جوزی رحمہ اللہ ایک بہت ہی عظیم بات جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، بہت ہی خوبصورت بات ہے، سمجھنے کے لیے بہت عظیم ایک نقطہ ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: المفتاح التوفیق الرغبۃ و رہبہ، المفتاح التوفیق الرغبۃ و رہبہ۔ مفتاح کہتے ہیں چابی کو، توفیق ہم سب جانتے ہیں توفیق کسے کہتے ہیں، کہ یہ ہمارا پتہ ہے ہمیں کہ اگر ہم نے نیک کام کرنا ہے، نیکی سر انجام دینی ہے، تو اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم اللہ کی توفیق کے بغیر نیکی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح گناہوں سے بھی بچنا ہے تو اللہ کی توفیق کے بغیر جو ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم اپنی مرضی سے گناہوں سے نہیں بچ سکتے، اللہ کی توفیق ہوگی تو ہم گناہوں سے بچ سکیں گے۔ تو نیکی کرنے کے لیے بھی اور گناہوں سے بچنے کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی توفیق درکار ہے۔ جب یہ کلمہ کہتے ہیں نا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مفہوم یہی ہے کہ کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے،
کوئی نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے مگر سوائے اللہ کی توفیق سے۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ کی توفیق چاہیے، ہم اللہ کی توفیق کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ کی توفیق نہیں ہوگی ہم ایک چھوٹی معمولی سی نیکی بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ کی توفیق نہیں ہوگی تو ایک چھوٹے سے چھوٹے معمولی گناہ سے بھی نہیں بچ سکتے۔ لہٰذا ہمیں نیکی کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں ہمارے ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق چاہیے۔ تو ابن قیم جوزی فرماتے ہیں کہ مفتاح التوفیقی، کہ توفیق کی جو چابی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اللہ کی توفیق حاصل ہو جائے، اس کا دروازہ توفیق کا کیسے کھلے گا، توفیق کا دروازہ ہمارے لیے کیسے کھلے گا، اس کے لیے ہمیں اس کے تالے کو کھولنا ہوگا، اور اس کی چابی کیا ہے؟ مفتاح التوفیق، توفیق کی چابی ابن قیم جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الرغبۃ و رہبہ، کہ دل کے اندر نیکیوں کا شوق ہو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کے گناہوں سے بچنے کی جو نا وہ ایک دل کے اندر جذبہ ہو کہ گناہ سے بچنا ہے۔ نیکی کا شوق ہے، گناہوں سے نفرت، نیکی سے محبت ہو، نیکی کرنے کا دل چاہے، اور گناہوں سے نفرت ہو، کراہیت ہو، تو یہ رغبت اور رہبت یہ مفتاح التوفیق ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک کام کریں، تقوی حاصل کریں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں، اللہ کے مقرب بن جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے دل کے اندر رغبت اور رہبت دونوں جذبے لائیں، دونوں جذبے ہمارے دل کے اندر موجود ہونے چاہیے، اور ان کے لیول کو ہائی کریں۔ رغبت کا جو لیول ہے اس کو بھی بہت ہائی کریں کہ نیکی کرنے کا شوق ہو، ہر وقت بس نیکی کرنے کے بارے میں انسان سوچے کہ مجھے جو بھی موقع میسر آ جائے، جو نیکی کرنے کی توفیق سامنے میسر ہو، میں اس نیکی کو کر گزروں، بس کسی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ لا تحقرنی من المعروف شیئا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ کسی بھی نیکی کو، بلائی کے کام کو حقیر، چھوٹا نہ سمجھنا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے اس کو بھی کر گزرو۔ تو اسی طریقے سے دل کے اندر نیکی کا رغبت کا لیول بہت ہائی ہو، اور رہبت اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جو گناہوں سے بچائے، کہ گناہوں سے کراہیت ہے، گناہوں سے نفرت ہے، یہ لیول بھی بہت ہی ہائی ہونا چاہیے کہ انسان ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ پھر انسان کو توفیق حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ یہ مفہوم ابن قیم جوزی رحمہ اللہ کی اس بات کا، اس قول کا کہ مفتاح التوفیق کی رغبت و رہبہ، کہ توفیق کی جو مفتاح ہے، جو چابی ہے، وہ رغبت اور رہبت ہے۔ ایک مومن کی شان، ایک مومن کی قابل ستائش صفات کیا ہونی چاہیے؟ ایک مومن کے اندر اس کی خاص، یعنی خاص الخاص جو صفات ہونی چاہیے ایمان کے حوالے سے، وہ کیا ہونی چاہیے؟ ایک مومن کی شان ہو، اس کی ایک عمدہ صفات، قابل تعریف، قابل ستائش، وہ صفات کیا ہونی چاہیے؟ وہ صفات یہ ہونی چاہیے کہ ایمان اور درجہ احسان کے ساتھ مومن کیا کرے؟ ایمان اور درجہ احسان، یعنی اچھے طریقے سے، درجہ احسان یعنی بہت خوبصورت طریقے سے عبادت کرنا، تو ایمان اور درجہ احسان کے ساتھ نیک اعمال سر انجام دیتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اس کی خشیت سے تھر تھرانا اور کانپتے رہنا، یہ مومن کی صفات ہیں۔ یہ مومن کی عمدہ ترین، اعلیٰ ترین، قابل ستائش، قابل تعریف صفات میں سے ہے۔ مومن کی خاص صفات، اسپیشل کوالٹیز سمجھ لیں، ایک مومن کے لیے اسپیشل کوالٹیز، کہ مومن کی دو اسپیشل کوالٹیز اگر کوئی ہم سے پوچھے مثال کے طور پہ کہ مومن کی خاص صفات کیا ہونی چاہیے، مومن کی کیا شان ہونی چاہیے، مومن کیسا ہونا چاہیے، تو ہم کیا کہیں گے کہ مومن کے اندر دو اسپیشل کوالٹیز ہونی چاہیے، اور وہ یہ کوالٹیز کیا ہے کہ ایمان اور درجہ احسان کے ساتھ نیک اعمال سر انجام دیتے رہنا، ہمیشہ نیکیاں کرتے رہنا، اور کس طرح نیکیاں کرنا؟ ایمان اور درجہ احسان کے ساتھ، کہ ایمان بھی موجود ہے اور نیکی کر رہا ہے درجہ احسان کے ساتھ، سب سے خوبصورت سنت طریقے سے، اچھے طریقے سے، اچھی طرح اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو ایمان اور درجہ احسان کے ساتھ نیک اعمال سر انجام دیتے رہنا، اور دوسری کوالٹی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور خشیت سے تھر تھرانا اور کانپتے رہنا، کہ نیکی بھی سر انجام دے رہا ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی مومن اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے، اللہ سے خوف کھا رہا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہے، اللہ کا خوف ہے، خشیت الہی ہے، اتنا اللہ کا ڈر ہے کہ وہ گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتا، اسے گناہوں سے نفرت ہے۔ تو یہ مومن کی اعلیٰ صفات ہیں، عمدہ صفات ہیں، یا اسپیشل کوالٹیز ہیں، کہ ایمان اور درجہ احسان کے ساتھ نیک اعمال سر انجام دیتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور خشیت کے ساتھ تھر تھراتے رہنا، کانپتے رہنا، ڈرتے رہنا،
کہ یہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، گناہوں کے اس سوچ کی وجہ سے گناہوں کے قریب بھی نہ جانا. تو یہ مومن کی خاص صفات میں سے ہیں. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن نیکی اور خوف الہی کا مجموعہ ہوتا ہے. بہت ہی خوبصورت بات ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن نیکی اور خوف الہی کا، خشیت الہی کا مجموعہ ہوتا ہے، جبکہ منافق برائی کے ساتھ نڈر اور بے خوف ہوتا ہے. بہت ہی پیاری بات کہی ہے کہ مومن نیکی اور خوف الہی، خشیت الہی کا مجموعہ ہوتا ہے، جبکہ برعکس اس کے کیا ہوتا ہے؟ منافق کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے. مومن کا معاملہ کیا ہے کہ مومن نیکی اور خوف الہی، نیکی بھی کر رہا ہے، اللہ سے ڈر بھی رہا ہے. تو نیکی اور خوف الہی، خشیت الہی کا مجموعہ ہے مومن کا ایمان جو ہے، یہ اس کی خاص صفت ہے مومن کی. اور اس کے برعکس جو منافق ہے وہ برائی کے ساتھ ساتھ نڈر ہے اور بے خوف ہے. کہ منافق ایسا شخص ہے بدبخت کہ وہ برائی بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، اور ساتھ میں اس کو اللہ کا ڈر بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے نڈر ہے، بے خوف ہو گیا، جری ہو گیا. تو یہ نفاق ہے، یہ گمراہی ہے کہ منافق شخص وہ برائی کے ساتھ ساتھ، گناہ کے ساتھ ساتھ نڈر ہوتا ہے اور بے خوف ہوتا ہے. تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی خاص صفات یہ ہوتی ہے کہ ایمان والے وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں. تو یہ تین چیزیں ہیں، الرغبتاً و رہبتاً اور خشوع. یہ تینوں قلبی عبادتیں ہیں اور یہ تینوں مومن کے دل کے اندر ہونے چاہیے. تو میں پہلی وائس کو یہاں مکمل کرتا ہوں، اس کے بعد سورۃ الانبیاء کی جو ہے نا وہ کچھ آیتیں ہیں، اور سورہ مومنون کی انشاءاللہ تو میں اگلی وائس کے اندر اس کو جو ہے نا پھر مکمل کرتا ہوں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.